آج سے 2100 برس پہلے کی بات ہے۔ ایک 25 سالہ رومن نوجوان سمندری سفر پر روانہ ہوا جس کی منزل بحیرہ روم کا جزیرہ روڈس تھا۔ یہاں وہ فلسفہ پڑھنا چاہتا تھا اور تقریر کرنے کے گر سیکھنا چاہتا تھا، لیکن راستے میں بحری ڈاکوؤں نے اسے اغوا کر لیا اور اس سے 20 ٹیلنٹ تاوان مانگا۔ جب نوجوان نے یہ رقم سنی تو وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، تمہیں میری قیمت کا اندازہ نہیں، میری قیمت تو کم از کم 50 ٹیلنٹ سے بھی زیادہ ہے۔ اور اس نے ڈاکوؤں کو 50 ٹیلنٹ ہی تاوان دے کر رہائی حاصل کی۔ وہ ڈاکوؤں کو دھمکی دے کر گیا تھا کہ وہ رہا ہوتے ہی انہیں سولی پر لٹکا دے گا۔ ڈاکو اس کی بات ہنسی میں ٹال گئے، مگر نوجوان اپنی دھن کا پکا تھا۔ اس نے کرائے کے سپاہی اکٹھا کیے اور ان ڈاکوؤں کو تلاش کر کے ایک کو سولی پر لٹکا دیا۔ یہ نوجوان تھا جولیس سیزر۔ سیزر کا اصل نام گائس تھا۔ جولیس اور سیزر اس کے خاندانی نام تھے۔ سیزر خاندان کے لوگ روم کی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ سیزر 12 یا 13 جولائی 100 قبل از مسیح میں پیدا ہوا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سیزر کے باپ کا نام بھی گائس جولیس سیزر ہی تھا۔ روم میں اکثر ماں باپ اور بچوں کے نام اسی طرح ملتے جلتے یا بعض اوقات ایک ہی ہوتے تھے۔ سیزر کا باپ سینیٹر بھی تھا اور کئی سرکاری عہدوں پر کام کر چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ سیزر کے ماں باپ اسے مارتے پیٹتے تھے تاکہ وہ جسمانی طور پر مضبوط ہو، اور واقعی جب وہ جوان ہوا تو اس کے لمبے قد اور مضبوط جسم کو لوگ رشک سے دیکھتے تھے۔ سیزر کی صرف 2 بہنیں تھیں، کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے جب 16 برس کی عمر میں اس کے سر پر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تو سیزر اپنے خاندان کا سربراہ بن گیا۔ جولیس سیزر شروع سے ہی سیاست میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اپنا سیاسی کیریئر بنانے کے لیے اس نے شادیوں کا سہارا لیا۔ پہلی شادی اس نے روم کے ڈکٹیٹر کارنیلیس سینا کی بیٹی کورنیلیا سے کی، جس سے اس کی بیٹی جولیا پیدا ہوئی، لیکن سیزر کی بدقسمتی کہ جس برس شادی ہوئی اسی برس سینا ایک فوجی بغاوت میں مارا گیا۔ اب سینا کے حریف سلا نے روم پر قبضہ کر لیا۔ یہ شخص سینا اور اس کے خاندان کے خون کا پیاسا تھا۔ اس نے سیزر کو حکم دیا کہ وہ سینا کی بیٹی کو طلاق دے دے، لیکن سیزر نے انکار کیا اور سلا کی طرف سے کسی انتقامی کارروائی سے بچنے کے لیے وہ فوج میں شامل ہو کر موجودہ ترکی کی طرف چلا گیا، جس کا ایک چھوٹا سا حصہ اس وقت رومن صوبہ ایشیا کہلاتا تھا۔ تاہم کچھ عرصے بعد سیزر روم میں اپنی طاقتور دوستوں کی مدد سے سلا سے صلح کر لی اور روم لوٹ آیا۔ سیزر کی روم واپسی کے دوران ہی سلا کا انتقال ہو گیا اور سلا کے قریبی ساتھی پومپی نے روم کی حکومت سنبھال لی۔ سیزر نے روم میں پومپی سے بھرپور دوستی کر لی اور پھر کچھ پومپی کی سفارش سے اور کچھ پیسے کی طاقت سے وہ سیاست میں ترقی کرتا چلا گیا۔ اس نے وکیل سے اپنا کیریئر شروع کیا تھا، پھر مجسٹریٹ بنا۔ اس حیثیت میں اس نے اپنے ذاتی خرچے پر بڑے پیمانے پر کھیلوں کے مقابلے منعقد کرائے۔ ان کھیلوں سے وہ عوام میں مقبول تو ہو گیا، لیکن کھیلوں کے بھاری اخراجات کی وجہ سے وہ قرض میں بھی بری طرح جکڑا گیا، مگر اس نے پرواہ نہیں کی اور مختلف عہدوں سے ترقی کرتے کرتے رومن صوبے اسپین کا گورنر بن گیا۔ لیکن سیزر کو سرکاری عہدوں کے ساتھ ساتھ فتوحات میں بھی دلچسپی تھی۔ سیزر کو یونانی شہنشاہ سکندر اعظم پر ہمیشہ رشک آتا تھا۔ ایک بار اس نے اسپین میں سکندر اعظم کا مجسمہ دیکھا تو رونے لگا اور کہا کہ میں ابھی تک کوئی علاقہ فتح نہیں کر سکا۔ سیزر فتوحات تو حاصل کرنا چاہتا تھا اور ساتھ ہی وہ روم پر حکومت بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت 2 ہی لوگ روم میں سب سے طاقتور تھے، ایک پومپی جو کہ مشہور جرنیل تھا اور دوسرا مارکس کراسس جس کا شمار روم کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ سیزر کو یقین تھا کہ وہ پومپی اور کراسس کو اپنے ساتھ ملا کر روم پر حکومت کر سکتا ہے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ سیزر کی تو ان دونوں سے دوستی تھی، لیکن یہ دونوں کراسس اور پومپی ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ سیزر نے کوشش کر کے ان دونوں کی صلح کروا دی اور تینوں نے یہ طے کیا کہ وہ تینوں مل کر روم پر حکومت کریں گے۔ سیزر نے پومپی سے اپنی دوستی کو اور مضبوط کرنے کے لیے پھر شادیوں کا سہارا لیا اور اس بار اس نے اپنی 17 سالہ بیٹی جولیا کی شادی 47 برس کے پومپی سے کر کے اسے اپنا داماد بنا لیا۔ سیزر کی بیوی کارنیلیا بھی انتقال کر چکی تھی۔ اس نے پومپی کے ایک رشتہ دار لڑکی پومپیا سے شادی کر لی۔ اب پومپی کی سیاسی طاقت اور کراسس کی دولت دونوں سیزر کے ہاتھ میں تھیں۔ پہلی بار روم پر 3 لوگ مل کر حکومت کر رہے تھے۔ پومپی اور کراسس کی مدد سے سیزر 59 قبل از مسیح میں 1 سال کے لیے روم سینٹ کا کونسل بھی بنا، جو کہ روم میں سب سے طاقتور سیاسی عہدہ تھا۔ روم پر کنٹرول ہوتے ہی سیزر نے فتوحات کا خواب بھی پورا کرنا شروع کر دیا۔ سیزر نے ایک بڑی فوج تیار کی اور گول کی طرف بڑھا۔ یہ وہ علاقہ ہے جو آج فرانس اور
بیلجیم کہلاتا ہے۔ سیزر نے یہاں رہنے والے گول قبائل کو کچلنا شروع کر دیا۔ لوٹ مار اور قتل کے سینکڑوں واقعات اس مہم کے دوران ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ گول پر سیزرز کے حملوں میں 10 لاکھ سے زائد لوگ جان سے چلے گئے تھے۔ سیزر نے 2 مرتبہ برطانیہ پر بھی حملے کیے لیکن اسے مکمل فتح کیے بغیر لوٹ آیا۔ البتہ اس نے دریائے روئن تک گول کے سارے علاقے کو رومن سلطنت میں شامل کر دیا۔ گول میں سیزر کے سب سے بڑے چیلنج گول کے جنرل نے دیا۔ اس نے گول قبائل کو متحد کر کے رومن فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس کے حکم پر گول قبائل نے اپنی دیہات اور فصلیں بھی جلا دیں تاکہ رومن فوج کو وہاں سے کھانا نہ مل سکے، لیکن سیزر مسلسل اپنے اس دشمن کے پیچھے لگا رہا اور آخر اسے الیشیا کے قلعے میں گھیر لیا۔ سیزر نے ایک زبردست چال چلی کہ الیشیا کے گرد دیوار تعمیر کر کے اسے گھیر لیا۔ اس دیوار کے پیچھے سیزر کی فوج کھڑی تھی اور فوج کے پیچھے ایک اور دیوار تھی۔ اب نہ تو الیشیا میں پھنسے گول قبائل رومن فوج پر براہ راست حملہ کر سکتے تھے اور نہ ہی وہاں کوئی امدادی فوج آ کر رومن کو کوئی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ رومن فوج شکست کے خطرے سے بے نیاز ہو کر محاصرہ جاری رکھے ہوئے تھی۔ گول کے جنرل کے پاس صرف 30 دن کا راشن تھا، چنانچہ اس نے عورتوں اور بچوں کو قلعے سے نکال دیا تاکہ سپاہیوں کے لیے کھانا بچایا جا سکے۔ سیزر نے خود اپنی وال ڈائری میں سیزر کمنٹری میں لکھا ہے کہ یہ عورتیں اور بچے روتے ہوئے رومن کیمپ کی طرف آئے۔ وہ کھانے کے بدلے رومن کی غلامی تک کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن سیزر نے حفاظتی دیوار پر گارڈز کھڑے کر کے انہیں دھتکار دیا۔ اس دوران گول قبائل کے 1 لاکھ سے زائد فوج اپنے محاصرے میں آئے ہوئے ساتھیوں کی مدد کے لیے پہنچ گئی، لیکن سیزر کی بنائی ہوئی دوسری دیوار نے ان کا راستہ روک لیا۔ یوں یہ امدادی فوج محاصرے میں پھنسے گول قبائل کی کوئی مدد نہ کر سکی۔ رومن سپاہیوں نے دیوار پر سے تیروں کی بوچھاڑ کر کے امدادی فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ ادھر قلعے والوں نے بیرونی امداد سے مایوس ہو کر ہتھیار ڈال دیے۔ سیزر نے ان کے سردار جنرل کو زنجیروں میں جکڑ کر روم بھیج دیا، جہاں وہ 6 سال قید رہا اور پھر اسے قتل کر دیا گیا۔ الیشیا کی فتح کی خوشی میں رومن سینٹ نے سیزر کے اعزاز میں 20 دن تک خصوصی عبادات اور جشن منانے کا حکم دیا۔ الیشیا کی فتح رومن تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس فتح کے بعد سیزر نے بڑی آسانی سے گول قبائل کے باقی بغاوتوں کو بھی کچل دیا۔ یوں گول رومن سلطنت کا مستقل حصہ بن گیا۔ سیزر نے گول میں لوٹ مار سے جو مال دولت اکٹھی کی، اس سے ایسے ایجنٹس کو ملازم رکھا گیا جو روم میں سیزر کے لیے لوبنگ کرتے تھے اور اس کا سیاسی اثر و رسوخ بڑھاتے تھے۔ سیزر نے اپنی فتوحات اور لوبنگ کی مدد سے اپنا سیاسی قد کاٹ تو بہت بڑھا لیا تھا، مگر اس کا ایک قریبی دوست سخت ناراض ہو چکا تھا۔ سیزر تقریباً 10 سال گول میں لڑتا رہا تھا۔ اس دوران روم میں بیٹھا اس کا دوست پومپی سیزر کے خلاف ہو چکا تھا۔ وہ سیزر کی کامیابیوں کو اپنی سیاسی طاقت کے لیے خطرہ سمجھ رہا تھا۔ سیزر اور پومپی کی رشتہ داری بھی عرصہ ہوا ختم ہو چکی تھی۔ سیزر کی بیوی پومپیا جو پومپی کی رشتہ دار تھی، اس سے سیزر کی طلاق ہو چکی تھی۔ سیزر کی بیٹی جولیا جو کہ پومپی کی بیوی تھی، اس کی موت ہو چکی تھی۔ سیزر اور پومپی کا تیسرا ساتھی مارکس گراسس بھی شام میں ایک فوجی مہم کے دوران مارا گیا تھا۔ اپنی بیوی جولیا اور دوست گراسس کی موت کے بعد پومپی نے سیزر کے دشمنوں سے ہاتھ ملا لیا اور سینٹ کے ذریعے سیزر کو حکم دیا کہ وہ اپنی فوج کو ختم کر دے اور ایک عام شہری کی طرح روم واپس آ جائے۔ سیزر سمجھ گیا کہ پومپی اس بہانے اسے روم میں بلا کر گرفتار یا قتل کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اس نے روم پر چڑھائی کر دی۔ پومپی کو سیزر کے حملے کا علم ہوا تو وہ روم چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ وہ یونان چلا گیا، لیکن سیزر نے اس کا پیچھا کیا اور فورٹ سولس کی لڑائی میں اسے فیصلہ کن شکست دے دی۔ اب ایک تھکا ہارا اور شکست خوردہ پومپی جو اپنی فوج سے بچھڑ چکا تھا، وہ ترکی اور سائپرس سے ہوتا ہوا مصر کی طرف بھاگا، جہاں موت اس کی منتظر تھی۔ جب پومپی مصر پہنچا تو مصر کی کم عمر بادشاہ ٹولمی 13 اور اس کی بہن کلیوپیٹرا کے درمیان تخت کے لیے خانہ جنگی چل رہی تھی۔ ٹولمی کو جب پومپی کی آمد کی خبر ملی تو اس نے اپنی دانست میں سیزر کو خوش کرنے کے لیے پومپی کو مصر پہنچتے ہی قتل کروا دیا۔ جب سیزر مصر پہنچا تو ٹولمی نے اسے پومپی کا سر پیش کر دیا۔ اسے امید تھی کہ سیزر اب اس کا اتحادی بن کر کلیوپیٹرا کے خلاف اس کا ساتھ دے گا، لیکن سیزر کے رد عمل نے اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ سیزر پومپی کا سر دیکھ کر غصے سے بے قابو ہو گیا، شاید وہ اپنے پرانے دوست کو زندہ پکڑنا چاہتا تھا۔ چنانچہ سیزر نے ان لوگوں کو قتل کروا دیا جنہوں نے ٹولمی کے حکم پر پومپی کا قتل کیا تھا۔ کیوں ٹولمی 13 تو سیزر کو اپنا اتحادی نہیں بنا سکا، لیکن اس کی بہن کلیوپیٹرا نے موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے خود کو ایک قالین میں لپیٹا، پھر اس کے غلام اس قالین کو سیزر کے پاس لے گئے۔ جب اچانک کلیوپیٹرا قالین سے نکل کر سیزر کے سامنے آئی تو سیزر دنگ رہ گیا۔ کلیوپیٹرا کے اداؤں نے جلد ہی سیزر کو دیوانہ بنا لیا اور دونوں اکٹھے رہنے لگے۔ پھر سیزر کی مدد سے کلیوپیٹرا
کلیوپیٹرا نے اپنے بھائی ٹولمی 13 سے مصر کا تخت چھین لیا۔ سیزر اور کلیوپیٹرا کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جسے تاریخ میں سیزیرین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کلیوپیٹرا کو مصر کے تخت پر بٹھانے کے بعد سیزر نے اگلے 3 برس مشرقی وسطی اور افریقہ اور اسپین میں گزارے، جہاں اس نے پومپی کے بچے کھچے حامیوں کو بری طرح کچل دیا۔ اس کے بعد وہ روم لوٹ گیا، جہاں اسے تاحیات یا بعض روایات کے مطابق 10 سال کے لیے ڈکٹیٹر کا عہدہ دے دیا گیا۔ تو اب ڈکٹیٹر کی حیثیت میں سیزر ہی روم کا واحد حکمران تھا اور سینٹ کی حیثیت محض نمائشی ہو گئی تھی۔ سکوں پر بھی سیزر کی تصاویر کندہ ہوتی تھیں۔ ڈکٹیٹر کی حیثیت میں سیزر نے بہت سے کام کیے، جن میں عوام کو سستے داموں اناج کی فراہمی، سینٹ میں عوامی نمائندگی میں اضافہ، حکومتی قرضوں میں کمی، ریٹائرڈ فوجیوں کی فلاح، غیر ملکیوں کی رومن شہرت کی فراہمی، ٹیکس اصلاحات اور جولین کیلنڈر کا اجرا بھی شامل ہے۔ جولین کیلنڈر سیزر کا ایک بہت بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ سیزر نے ایک مصری ماہر فلکیات کے مشورے سے پرانا قمری رومن کیلنڈر ختم کر دیا، اس کی جگہ شمسی جولین کیلنڈر جاری کیا۔ پہلے رومن کیلنڈر میں 10 مہینے اور 304 دن تھے۔ جولین کیلنڈر میں پہلی بار سال کے 12 مہینے اور 365 دن مقرر کیے گئے۔ اپنی ترقیاتی کاموں اور اصلاحات کی وجہ سے سیزر غریب اور مڈل کلاس کے لوگوں کا ہیرو بن گیا تھا، لیکن ایلیٹ کلاس اس کے خلاف تھی۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ سیزر بادشاہ بننا چاہتا ہے، جو کہ روم کے جمہوری اصولوں کے خلاف تھا۔ ان لوگوں کو سیزر کی وجہ سے جمہوریت خطرے میں نظر آ رہی تھی، چنانچہ وہ اس کی جان کے دشمن بن گئے۔ ادھر سیزر نے ایک بڑی سیاسی غلطی یہ کی تھی کہ اپنے رومن دشمنوں کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتا تھا۔ اس نے اپنے حریف پومپی کے قریبی ساتھی مارکس جونیس بروٹس کو بھی معاف کر کے سینیٹر بنا دیا تھا اور مجسٹریٹ کا عہدہ بھی دیا تھا۔ بروٹس کی ماں 20 برس سے سیزر کی محبوبہ تھی۔ یہ افواہیں بھی تھیں کہ بروٹس سیزر کا ہی بیٹا ہے۔ ادھر سیزر کا ہی ایک مخالف گائیس کوسیوس بھی سیزر کی مہربانیوں کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ سیزر نے کوسیوس اور بروٹس دونوں کو سینٹ میں کونسل کے دونوں عہدوں کے لیے امیدوار بھی نامزد کر رکھا تھا۔ اور تو اور سیزر کے وصیت کے مطابق اس کے جانشینوں میں اس کے دشمن ڈیشمیس کا نام بھی شامل تھا۔ تو اب رومن سینٹ سیزر کے دشمنوں سے بھر چکی تھی، جنہیں سیزر اس امید پر نواز رہا تھا کہ وہ اس کے زورے بازو بنیں گے، مگر وہ سب آستین کے سانپ ثابت ہوئے۔ یہ لوگ جمہوری روم کی بحالی کے لیے سیزر کو قتل کرنے کی پلاننگ کرنے لگے۔ سیزر کے قتل کی سازش میں 60 لوگ شامل تھے۔ ان لوگوں کو جلد از جلد سیزر کو قتل کرنا تھا، ورنہ موقع ہاتھ سے نکل جاتا۔ وجہ یہ تھی کہ سیزر ایک بڑا لشکر لے کر شام کی فتح کے لیے روانہ ہونے والا تھا۔ 18 مارچ 44 قبل از مسیح کے روز سیزر نے شام روانہ ہونا تھا، لیکن اس سے 3 روز پہلے موت نے اسے دبوچ لیا۔ 15 مارچ کو سیزر سینٹ میں آیا تو وہاں موجود سینیٹرز جو پہلے سے تیار بیٹھے تھے چاقو نکال کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ سیزر کے ساتھ کوئی حفاظتی دستہ بھی نہیں تھا، چنانچہ تنہا اور نہتھا سیزر حملہ آوروں کے لیے ترنوالا ثابت ہوا۔ سیزر کو 23 مرتبہ چاقو کھوپا گیا، لیکن ان میں سے صرف ایک بار ایسا تھا جس نے اس کی جان لے لی۔ 55 برس کے سیزر کو پومپی کے مجسمے کے قدموں میں قتل کیا گیا۔ اس کے قتل کی خبر جو ہی روم میں پھیلی، ہزاروں افراد سینٹ کے باہر جمع ہو گئے۔ عوام کے لیے سیزر ہیرو تھا، اس لیے وہ اس کی موت پر غم زدہ تھے اور قتل کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ سیزر کے دوست مارک اینٹنی نے بھی سیزر کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر ایک غمزدہ تقریر کی اور عوام کے جذبات کو خوب بھڑکایا۔ عوام نے سیزر کی آخری رسومات بھی خود ادا کی۔ سیزر تو مر چکا تھا، مگر اس کے قاتلوں نے جمہوریہ روم کو بحال کرنے کا جو خواب دیکھا تھا وہ اسے تعبیر نہ مل سکی۔ سیزر کی موت کے بعد اس کی بہن کا نواسا ایکٹیوین اگسٹس، جسے سیزر نے گود لیا تھا، وہ روم کا شہنشاہ بنا۔ ایکٹیوین نے سیزر کے قاتلوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قاتلوں کے سربراہ بروٹس جب اگسٹس کی فوج کے گھیرے میں آ گئے تو انہوں نے خودکشی کر لی۔ ایکٹیوین کے عہد میں صرف دشمن ہی نہیں، قریبی لوگ بھی شکنجے میں آ گئے۔ سیزر کی محبوبہ کلیوپیٹرا، بیٹا سیزیرین اور دوست مارک انٹونی بھی مارے گئے۔ سیزر کی موت کے 2 سال بعد سینٹ نے اسے دیوتا قرار دیا اور اسے ڈیوائن جولیس کا ٹائٹل بھی دیا گیا۔ اس کے مجسمے بنائے گئے جو آج بھی اٹلی میں نصب ہیں۔